میں کورونا کی تیسری لہر، مزید 46 افراد جاں بحق، 2338 کیسز رپورٹ۔ ملک بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 5.5% رہی۔ پنجاب میں کورونا کیسز میں اضافے کے بعد 2 ہفتے کے لیے نئی پابندیاں عائد۔ تعلیمی اداروں میں کھیلوں پر پابندی عائد۔ بازاروں کے اوقات بھی شام 6 بجے تک محدود۔ ہفتے اور اتوار کو بازار کھولنے پر پابندی۔ تمام شادی ہالز بھی 2 ہفتے تک بند رہیں گے۔ اسلام آباد میں بھی 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ پشاور کے 4 علاقوں میں آج سے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی صادق سنجرانی اور مرزا آفریدی کو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہونے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ خوشی ہے سینٹ کے دونوں اہم عہدے بلوچستان اور سابق فاٹا کو ملے۔ ماضی میں پیچھے رہ جانے والے علاقوں کو قومی دھارے میں لانا ہماری پالیسی ہے۔ Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Jilani 42 votes. سینٹ کے دونوں محاذوں پر حکومت جیت گئی، پی ڈی ایم کو شکست۔ صادق سنجرانی 98 میں سے 48 ووٹ لے کر چیئرمین سینٹ منتخب۔ یوسف رضا گیلانی کو 42 ووٹ ملے۔ مسترد ہونے والے 8 میں سے 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے تھے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں مرزا محمد آفریدی نے میدان مار لیا۔ مرزا آفریدی کو 54 جبکہ مولانا عبدالغفور حیدری کو 44 ووٹ ملے۔ بلاول بھٹو کا چیئرمین سینٹ کا الیکشن چیلنج کرنے کا اعلان، کہا 7 ووٹ مسترد کرنا پریزائڈنگ آفیسر کی سازش تھی۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی کامیابی شفاف پاکستان کی فتح ہے۔ عثمان بزدار کی پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے منیر خان سے گفتگو، کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پورے ٹولے نے جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ اپوزیشن کو اب منفی سیاست چھوڑ کر ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پی ڈی ایم والے تماشا لگاتے لگاتے خود تماشا بن چکے ہیں۔ معاون اطلاعات پنجاب کہتی ہیں کہ ہر گزرتا دن پی ڈی ایم کو ایکسپوز اور عمران خان کے موقف کی جیت پر مہر ثبت کر رہا ہے۔ تجربہ کار جال ساز اپنے ہی بنے گئے جال میں پھنس رہے ہیں۔ گیلانی کو سینیٹر بنوانے والا کرپٹ ٹولہ عبرت ناک شکست پر منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ ڈان لیگ سے لے کر آج تک ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ حلیم عادل شیخ کی اے ٹی سی میں پیشی کے موقع پر گفتگو، کہتے ہیں کہ پی ایم ایل نون ایک لسانی تنظیم ثابت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کپتان کے وعدے پورے ہونے والے ہیں۔ ہمارے 12 ساتھی دہشت گردی کے کیس میں نامزد ہے۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں سندھ کے عوام کے لیے آواز بلند کرتا ہوں۔ ہم کسی بھی طرح شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ فارم ہاؤس پر کارروائی کے خلاف ہنگامہ آرائی کا کیس، پیش رفت رپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی، آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب۔ لاہور کی احتساب عدالت میں چینیوٹ مائنز اینڈ منرلز اسکینڈل کیس کی سماعت۔ عدالت نے وزیر جنگلات پنجاب سبطین خان کی حاضری لگا کر جانے کی استدعا مسترد کر دی۔ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر عدالت کا ایس ایچ او انڈسٹریل ایریا اسلام آباد پر شدید اظہار برہمی۔ ریمارکس دیے کہ آپ کو بالکل شرم حیا نہیں، آپ لوگوں نے غلطیوں کے بعد معافیاں مانگ مانگ کر نظام خراب کیا ہوا ہے۔ غلطیوں کی معافی نے عدالتوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ کسی ایک کو سزا ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کراچی کی احتساب عدالت نے سیلز ٹیکس ریفنڈ ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا۔ جرم ثابت ہونے پر 3 ملزمان کو سزا، 1 ملزم عدم ثبوت پر بری۔ نجی ٹیکسٹائل ملز کے مالک کو 8 سال، دیگر 2 ملزمان کو 5 سال قید کی سزا۔ نیب کے مطابق ملزمان نے سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے قومی خزانے کو 48 ملین روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔ ہفتہ وار مہنگائی میں 0.57% کمی، سالانہ شرح 13.48% ریکارڈ۔ پاکستان شماریات بیورو نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق 26 اشیاء مہنگی اور 7 کے نرخوں میں کمی آئی۔ چینی، انڈے، ٹماٹر، آلو، کیلے، دودھ، دہی، آٹا اور کپڑے مہنگے ہو گئے۔ لہسن، چکن، پیاز، گڑ، دال مسور اور ایل پی جی سستی ہوئی۔ 18 مصنوعات کے نرخ میں استحکام رہا۔
سربراہ پاک فضائیہ کی 54ویں کامبیٹ کمانڈر کورس کی گریجویشن تقریب میں شرکت، گریجویٹ ہونے والے آفیسرز کو ٹرافی اور اسناد سے نوازا۔ ایئر مارشل مجاہد انور کہتے ہیں کہ ایئر پاور سینٹر آف ایکسلنس اور کامبیٹ کمانڈرز اسکول مستقبل کی عسکری قیادت کی تربیت کے لیے بہترین اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ دور حاضر کی حربی کامیابیاں مؤثر جنگی بصارت اور فیوژن پر منحصر ہے۔ دشمن کی حربی قوت کا مکمل ادراک اور اس کی چالوں سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی اورنگ ٹاؤن کراچی میں کارروائی، کالعدم تحریک طالبان کا دہشت گرد زبیر گرفتار، بارودی مواد اور اسلحہ برآمد۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم دہشت گرد مفتی شاکر کا قریبی ساتھی ہے۔ ملزم کے مطابق وہ افغانستان سے دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر کے پاکستان آیا تھا۔ دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا۔ شرافی گوٹ میں پولیس کا کامبنگ آپریشن، دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب ملزم سمیت 7 ملزم گرفتار۔ فیصل آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 مزدور زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار۔ گوجرانوالہ کے علاقے موڑ ایمن آباد کے گھر میں آگ لگ گئی، 2 بچیاں جھلس کر جاں بحق۔ ریسکیو کی 2 گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ حکومتی اعلانات اور عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں آوارہ کتوں کی بہتات، شہر میں ایک دن میں مزید 4 افراد کتوں کے کاٹنے سے زخمی۔ پی سی ایچ ایس بلاک 6 میں گھر کے باہر کھیلتی بچی کو کتوں نے بھنبور ڈالا، 5 سالہ عائشہ کے سر اور چہرے پر زخم آئے۔ متاثرہ بچی کو NICH میں اینٹی ریبیز لگا دی گئی۔ افغان فوج کے $55 کروڑ کے جہاز صرف $40,000 میں فروخت ہونے کا انکشاف۔ امریکی ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغان فوج کے لیے اٹلی سے خریدے گئے 20 میں سے 16 ٹرانسپورٹ طیارے صرف چند سال ہی میں ناکارہ قرار دے کر فروخت کیے گئے۔ امریکی امداد سے افغانستان کی تعمیر نو کے منصوبوں میں افغان حکومت کی غفلت سے اب تک $2.4 ارب کے منصوبے تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ کورونا وبا کی آڑ میں ایشیائی امریکیوں پر نفرت انگیز حملے بند کیے جائیں۔ کورونا کے خلاف ہراول دستے کو اپنی ہی گلیوں میں خطرات درپیش ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان، کہا اپنے شہریوں پر نفرت انگیز حملے امریکی طرز نہیں، اسے روکنا ہوگا۔ ماسک کو بھی عوام کی تقسیم کا ذریعہ بنا دینا انتہائی تشویشناک ہے۔ اور دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 11,96,13,900 اور اموات 26,51,700 سے تجاوز۔ 24 گھنٹے کے دوران برازیل میں 2,286، امریکہ میں 1,500، میکسیکو میں 700 اور روس میں 486 اموات ریکارڈ۔